الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ پرسوں جمعرات کے دن سورۃ بینہ شروع کی تھی۔ اس کی ابتدائی آیات شروع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرکین میں پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے حتیٰ تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر یہ بات واضح کی گئی تھی کہ مشرکین اور اہل کتاب اپنے کفر سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس واضح نشانیاں لے کے آ گئے، خود بھی اللہ کے نبی اللہ کی نشانی ہیں، اور اللہ کے نبی معجزات بھی لے کے آئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید بھی انہیں سنایا دکھایا۔ اس کے باوجود وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے جب تک اللہ کے نبی تشریف نہ لائے۔ جب اللہ کے نبی تشریف لائے کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں رسول من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ یتلو صحفا، انہوں نے اس صحیفے کی تلاوت فرمائی۔ آپ کو ذہن میں ہوگا میں نے یہی عرض کیا تھا، مشرکین اور اہل کتاب کو کفر سے بچانے کے لیے اللہ نے جو حربہ اور طریقہ استعمال کیا، آج بھی امت وہی طریقہ استعمال کرے گی تو لوگ کفر اور شرک سے بچ سکیں گے، ورنہ وہ لوگ ظاہری طور پر تو کہیں گے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، حقیقتاً ان کے ایمان عقیدے کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اور وہ طریقہ اور حربہ اللہ نے کون سا استعمال کیا؟ نمبر ایک فرمایا اللہ نے اپنا رسول بھیجا، تو آج بھی رسول کی احادیث سے لوگوں کی اصلاح ہوگی۔ نمبر دو اللہ نے کتاب آسمانی نازل فرمائی، تو آج بھی آسمانی کتاب قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح ہوگی۔ قرآن کی آیات، ان کی تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ بیان کی جائیں گی تو لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں رسول من اللہ یتلو صحفا، نبی نے ان کو تلاوت کر کے سنایا صحیفہ، یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا صحیفہ اسے کہتے ہیں جن ورقوں کے اندر کچھ لکھا ہوا ہو اور وہ ورقے کتابی شکل میں موجود ہوں، ان کو صحیفے کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے ان ورقوں پر لکھی ہوئی جو کتاب آسمانی تھی وہ پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائی، اور وہ جو کتاب تھی مطہرہ، ایسی پاکیزہ کتاب ہے، ایسی محفوظ کتاب ہے کہ کوئی جن، کوئی اور مخلوق، کوئی انسان اس کتاب کے اندر دسترس کر کے دخل اندازی کر کے اللہ کی کتاب کی زیر زبر بھی اونچی نیچی نہیں کر سکتے۔ آج 1400 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، یہ چیلنج قرآن کا موجود ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن کے ساتھ کی سورت کوئی ایک لے کے آؤ۔ سورت تو درکنار، ایک آیت بنا کے لائیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو میں نے کئی دفعہ یہ حدیث پہلے بھی سنائی ہے واقعہ کہ جس وقت سورت کوثر نازل ہوئی تو اس وقت لوگوں کا، مشرکین مکہ کا رواج یہ تھا کہ وہ جو اشعار لکھتے تھے، اچھے اچھے اشعار، بڑے بڑے اشعار، وہ اشعار لکھ کر بیت اللہ کی دیوار پہ لگا دیتے تھے۔ دوسرا شاعر آتا، وہ بھی اپنا اچھا کلام لکھ کر بیت اللہ کی دیوار پہ لگا دیتا۔ اسی طرح سارے اشعار لکھ لکھ کر اپنے اپنے شعراء لکھ کر اپنے اپنے اشعار لگاتے رہتے تھے۔ اور سال کے بعد ایک دن ہوتا، اس دن میں پھر وہ کیا کرتے، سارے اشعار پڑھتے، بڑے بڑے جج آ
कर उनके, और अशार पढ़ के फैसला होता फ़लाँ बंदे का कलाम या फ़लाँ बंदे का अशार बहुत अच्छे हैं, वो नंबर 1 है, फ़लाँ नंबर 2 है, फ़लाँ नंबर 3 है। जिस वक़्त रसूलुल्लाह पर सूरत कौसर नाजिल हुई तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, जाओ ये कौसर सूरत भी वहाँ पर लगा के आ जाओ। वहाँ पर जिस वक़्त ये भी लग गई, फिर साल के बाद वो नंबर आया, मौका आया कि अब बड़े बड़े जज आके फ़ैसला करें, अदीब आके। उन्होंने आके जब फ़ैसला किया, फ़ैसला करने बैठे तो उन्होंने पढ़ी, अशार पढ़े, पढ़ते पढ़ते अचानक जब नज़र पड़ी सूरत कौसर पर, एक दफ़ा पढ़ा इन्ना आतीना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। हैरान हो गए, फिर पढ़ा, बार बार पढ़ने के बाद ये 3 जुमले हैं, इन्ना आतीना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये 3 जुमले उन्होंने बार बार पढ़े तो आखिर पर मजबूरन चौथा जुमला उन्होंने साथ खुद लिख दिया, इसका हिस्सा नहीं बनाया, उसके जवाब में लिख दिया मा हाज़ा कलामुल बशर इन्ना आतीना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर मा हाज़ा कलामुल बशर। उसी वज़न पे एक जुमला लिख दिया। इसका माना क्या है भाई, ये जो 3 जुमले हैं ना, ये किसी बशर और इंसान का कलाम नहीं हो सकता। ये इंसान के वस की बात ही नहीं है, इंसान के बस की बात ये नहीं है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया यतलू सुहुफा, मेरा नबी सहीफ़ा पढ़ के अपनी उम्मत को सुनाता था। और सहीफ़ा कौन सा है? मुतहरा, ऐसा पाकीज़ा है उसकी मिसल पूरी कायनात में नहीं है। ऐसा पाकीज़ा है उसमें ऐब नहीं है, ऐसा पाकीज़ा है उसमें शक नहीं है, ऐसा महफूज और पाकीज़ा है कि कोई बंदा इसमें ऊंच नीच उतार चढ़ाव नहीं कर सकता। दुनिया में जितने भी तर्जमे लिखे गए, कुरान मजीद की जिस ज़बान में भी तर्जमा लिखा गया, तर्जमे में आज तक कोई बंदा डंडी नहीं मार सका, कोई बंदा भी। हाँ, अगर वो डंडी मारने भी लगा तो उसने आसपास ब्रैकेट और कौसैन लगाई, ब्रैकेटें लगाई, ब्रैकेटों के अंदर अपनी बात को जाहिर किया, लेकिन तर्जमे में तब्दीली न कर सका, तर्जमे में तब्दीली न कर सका। क्यों? अल्लाह का कुरान महफूज है हर एतबार से। तो फरमाया यतलू सुहुफम मुतहरा, अल्लाह के रसूल ने तिलावत की है उनको सामने सहीफ़ा मुतहरा की। और फीहा कुतुबुन क़य्यिमा, इस सहीफ़े के अंदर बड़ी मजबूत और सही साबित शुदा बातें कुरान के अंदर लिखी हुई हैं। इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना, एक एक आयत, एक एक वाक़या, एक एक सूरत बड़े मुहकम और पुख्ता अंदाज से मौजूद हैं। कोई ये नहीं कह सकता यार ये आयत यहाँ पे ना होती, इससे पहले होती, ये सूरत यहाँ पे ना होती, इसके बाद होती। कोई ये नहीं कह सकता। बड़ी मजबूत तरीके से अल्लाह ने इसको ऐसा जोड़ा है कि आज तक कोई बड़े से बड़ा अदीब, बड़े से बड़ा शायर, बड़े से बड़ा लिखा पढ़ा इस पे ऐब तलाश नहीं कर सकता। इसका मसला बड़ा मजबूत है। इसने जो दावा किया है ना कि लोगों अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं है, बिगड़ियां बनाने वाला, नफ़े नुकसान का मालिक, ये सब सारे अख्तियारात का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। ये इसका ऐसा दावा है आज तक कोई इसका रद्द ना कर सका। लोग इसके खिलाफ दावे करें, उनके पास दलील और मजबूत दलील कोई नहीं है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वमई, सूरत मोमिनून के आखिर में, वमई यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, जो बंदे अल्लाह के साथ किसी और इलाह को भी पुकारते हैं ना, फरमाया ला बुरहान लहू बिही, इस पर उनके पास कोई बुरहान और दलील नहीं है, कोई मजबूत दलील नहीं है। हालांकि दलीलें तो वो देते हैं, लेकिन ऐसी दलील जो कुरान की दलील को काट दे, कोई दलील नहीं है। इसलिए फरमाया ये ऐसी किताब है फीहा कुतुबुन क़य्यिमा। अल्लाह उसके बाद क्या फरमाया? वमा तफर्रक़ल्लज़ीना, वो तफरका, वमा तफर्रका, नहीं तफरका किया उन लोगों ने। किन लोगों ने? अल्लज़ीना ऊतुल किताबा, जिनको किताब दी गई थी,
الا مگر من بعد ما جاءتهم البینہ، بعد اس کے جب ان کے پاس حق بات واضح بین آ کے پہنچ گئی۔ کیا مطلب ہے کہ واضح دلیلیں آنے سے پہلے، یہ دوسری بات اب بتائی جا رہی ہے، توجہ سے سنیے گا، بڑی اہم بات ہے یہ بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ واضح دلیلیں آنے سے پہلے، واضح دلیلیں کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کا اہل کتاب کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ اللہ کا ایک آخری نبی آنے والا ہے، اس نبی کے انتظار میں وہ تھے، ان کی آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، ان کے احبار اور رہبان یہ بات کہتے تھے کہ ایک آخری نبی آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے انتظار میں وہ تھے کہ آخری نبی آئے گا، ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور پھر جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ہم اس پر ایمان لے کے آئیں گے، یہ اس انتظار میں تھے، حتیٰ کہ ان کے پاس اللہ کے رسول تشریف لائے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے مکے کی دھرتی میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تاج نبوت سجایا۔ اللہ کے نبی نے جب اعلان کیا، اللہ فرماتا ہے ما تفرقا، یہ اہل کتاب پہلے تو تفرقہ نہیں کرتے تھے، ان کا انتظار تھا کہ نبی آئے گا۔ جو ہی نبی آیا نا، مشرکین مکہ کے علاقے میں یعنی مکہ کے لوگوں میں، قریشیوں میں، ان لوگوں نے اختلاف شروع کر دیا۔ ایسا اختلاف، حسد، اصل وجہ یہ تھی اہل کتاب یہود و نصارہ ہمارے نبی کے ساتھ مخالفت کیوں کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جو ہے یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، ان کی اولاد تھی، یہ سارے بنی اسرائیلی انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دو بیٹے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بیٹا دیا یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے 11 بیٹے ہیں، اللہ نے ان کو عطا کیے۔ بڑا یہودا تھا، یہ یہودی اسی کی اولاد میں سے ہیں۔ تو بہرحال ان کی نسل میں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تقریباً 4,500 نبی آئے، 4,500 نبی۔ اب ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا، اللہ کے نبی بھی ان کو بتاتے تھے کہ ایک آخری نبی آئے گا، وہ انتظار میں تھے، یار اتنی شان اور عظمت والا نبی وہ بھی ہمارے اندر آئے گا۔ اللہ کا کرنا، اللہ نے کیا کیا؟ 4,500 نبیوں کا سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام پر روکا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان کی لڑی میں سے نہیں بھیجا، ان کی اولاد میں سے، ان کی لڑی میں سے نہیں بھیجا۔ اللہ نے کیا کیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے اور کوئی نبی نہیں تھا، صرف آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ تو جب اہل کتاب نے دیکھا بھئی یار اتنی عظمت والا نبی ہمارے اندر آنا تھا، ان میں آ گیا، ان کو حسد آیا۔ کسی کی شان دیکھ کر برداشت کرنا یہ بھی بڑا کمال ہوتا ہے بندے کا، کسی کو اونچا دیکھ کر بندہ برداشت کر جائے، یہ بھی بہت بڑی اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ ہاں، بندہ حسد نہ کرے کسی سے۔ ام یحسدون الناس علی، قرآن مجید میں آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے کہ حسد کرنے والا جو بندہ ہے وہ اس طرح ہے، اس طرح اس کو نیکیاں کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طرح حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حسد نہ کیا جائے، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جس کو نوازنا چاہے، عطا کرنا چاہے، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ ایک بھائی کے پاس زیادہ مال ہے، دوسرے کے پاس کم ہے، کم مال والا زیادہ مال والے کے ساتھ حسد کرتا ہے، اس کو دیکھ نہیں سکتا، اس کو ترقی کیوں مل گئی۔ یہ چیزیں بالکل انسان کو برباد کر دیتی ہیں، جیسا کہ اہل کتاب برباد ہوئے، بنی اسرائیلی برباد ہوئے، اسی وجہ سے برباد ہوئے کہ ان کو قوم قریش، بنو ہاشم یا قریش خاندان کو جو اللہ نے عزت دی تھی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں پیدا کر کے، ان کو وہ ہضم نہ ہوئی، ان کو وہ برداشت نہ ہوئی کہ یہ اعزاز ہمیں ملنا چاہیے تھا، اس کے حقدار ہم تھے، ان کو کیوں ملا۔ اس لیے بھائی جیسے اہل کتاب نے اس معاملے میں حسد کیا اور برباد ہو گئے، اسی طرح بھائی یاد رکھیں اعمال کے اندر، معاملات کے اندر، اگر کوئی مسلمان ہم امتیوں میں سے کوئی بندہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرے گا، وہ عجیب بات ہے یار، کیا مزے کی بات لکھی ہے، حاسد کے لیے، حسد کرنے والے کے لیے جو پہلی سزا ہے نا، پہلی سزا وہ بڑی کمال کی ہے۔ وہ کمال کی یہ ہے کہ حسد کرنے والا بغیر آگ کے جلتا رہتا ہے اندر سے،
یہ حسد کرنے والا بغیر آگ کے اندر سے جلتا رہتا ہے. ایک تو عذاب اس پر یہ پڑتا ہے، دوسرا عذاب اس پہ یہ پڑتا ہے کہ اس کی نیکیاں جلتی رہتی ہیں، اس کی نیکیاں ختم ہوتی رہتی ہیں. حسد آ گیا دل میں. تو اس لیے بھائی کوشش کریں اپنے معاملات میں، دین و دنیا کے معاملات میں حسد نہ کیا جائے. ہاں رشک کرنا یہ جائز ہے. رشک اور حسد میں تھوڑا سا فرق ہے. رشک کیا ہے، حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ فلاں بندے کو یہ نعمت کیوں ملی، اس کو نہ ملے، اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں. یہ حسد ہے. رشک یہ ہے فلاں بندہ ہے، اس کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، یار الحمدللہ اللہ نے اس کو نعمت دی ہے، اللہ مجھے بھی دے دے. اپنے لیے بھی اس نعمت کو مانگ لیا، طلب کر لی، دل میں طلب پیدا ہو گئی. یہ رشک ہے. رشک جائز ہے. کسی کی مثلا کسی کو آپ دیکھتے ہیں مالدار ہے، آپ کے ذہن میں آتا ہے یار اللہ نے اس کو مال دیا، اللہ مینوں بھی سوکھا کر، اللہ مجھے بھی آسانیاں دے دے. کوئی منع نہیں ہے. اللہ فلاں کو تو نے صورت دی ہے، مجھے بھی خوبصورت بنا. اللہ فلاں کو تو نے نیکیوں، صحابہ کرام تو خیر نیکیوں کے معاملے میں کرتے تھے، آج دنیا کے معاملے میں کیا جاتا ہے. چلو رشک جائز ہے. رشک کہ بندہ دوسرے کی بھلائی خیر دیکھ کر بندہ اپنے لیے تمنا کرے، اللہ اس کو دیا تو انہیں مجھے بھی عطا فرما دے، یہ جائز ہے. لیکن اللہ اس کو دیا ہے، اس سے چھین لے اور مجھے دے دے، وہ کیوں ترقی کر رہا ہے، یہ حسد ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَفَرَّقَ، انہوں نے تفرقہ نہیں کیا، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جو اوت الکتاب تھے، کتاب والے جو لوگ تھے نا، اہل کتاب، ان کے دل میں کوئی تفرقہ نہیں تھا نبی کے ساتھ. کیوں؟ یہ نبی کا انتظار کر رہے تھے، بھئی نبی آئے گا، ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، فلاں فلاں. اچھا اللہ کا کرنا یہ ہوا جب اللہ کے نبی تشریف لائے مکہ کے لوگوں میں، قریش میں، ان کو حسد آیا، انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ مخالفت شروع کر دی. دوسرے پارے میں ایک آیت ہے، اس میں اللہ نے کیا فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے نا، اہل کتاب، یعرفونہ، وہ میرے نبی کو جانتے ہیں. اللہ کیسا جانتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کما یعرفون ابناءہم، جس طرح بندہ اپنے بیٹے کو جانتا ہوتا ہے نا بھئی یہ میرا بیٹا ہے، اس طرح بندے کو یقین ہوتا ہے نا بھئی یہ میرا پتر ہے، یہ میرا بیٹا ہے. اللہ فرماتے ہیں جس طرح اپنے بیٹے کے معاملے میں شک نہیں ہوتا، اسی طرح ان کو محمد علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے سچے نبی ہونے میں شک نہیں ہے، لیکن حسد کی وجہ سے نہیں مانتے. یہ ابو جہل جو تھا، ابو جہل کئی دفعہ یہ کہہ چکا ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد، اللہ کی قسم ہے ان دونوں آنکھوں نے محمد جیسا نہیں دیکھا. ابو جہل کہتا تھا کہ ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد، کہ محمد جیسا ہم نے آج تک نہیں دیکھا. یہ چیزیں ماننے کے باوجود ایمان کیوں نہیں لاتا تھا؟ وہ کہتا تھا اگر اس کو ہم اللہ کا نبی مان لینا تو یہ بنو ہاشم اور قریش کے، بنو ہاشم جو ہے نا، یہ ان کو زیادہ عزت مل جائے گی. بنو ہاشم سے تھے نا نبی علیہ السلام، قریش خاندان میں سے ایک لڑی تھی بنو ہاشم، اس میں سے نبی علیہ السلام تھے. تو وہ کہتا تھا اگر ہم اس کو اللہ کا نبی مان لیں تو بنو ہاشم سے ہمارے شروع کی ٹکر ہے، مقابلہ ہے، وہ آگے نکلنے لگتے ہیں تو ہم آگے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے اگر ہم اس کو اللہ کا نبی مان لیں تو بنو ہاشم کی عزت بڑھ جائے گی، یہ برداشت نہیں ہوتی. مقصد کیا ہے؟ ابو جہل حسد کی وجہ سے پوری زندگی برباد ہو گیا، حسد کی وجہ سے. حسد ایسی نحوست ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حسد سے محفوظ فرمائے. کسی کی نعمت دیکھ کر بندہ خوش ہو، اپنے لیے چاہتا ہے تو اللہ سے اور مانگے، یہ نہ کہ یا اللہ اس سے ختم کر دے اور مجھے دے دے. یہ حسد اللہ کو ناپسند ہے. جی الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرما. اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما جو تیری برگاہ میں قبول اور منظور ہوں، اور یا اللہ ان اعمال کے ذریعے سے ہمیں نجات عطا فرما، کامیابیاں نصیب فرما، دنیا آخرت کی فتنوں اور آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما.
ہر بڑی چھوٹی بیماری سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔